تو آگے بڑھ کر روکنا عموماً بہت سارے جو ہمارے احناف وغیرہ ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ آگے بڑھ کر روک نہیں سکتے، یا پکڑ کر کے نماز کی حالت میں اگر روکا یا اس طرح لڑے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی، اس طرح نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر روکیں گے تو نماز خراب ہوگی۔ امام بخاری وغیرہ جو ہیں اس پر باقاعدہ باب باندھ کر کے اس مسئلے کو سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح سے کرتا بھی ہے تو اس سے نماز خراب نہیں ہوتی۔ باب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر کہ باب ما یجوز من العمل فی الصلاۃ، نماز کے اندر کیا کیا عمل کرنے جائز ہیں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علی روایت لائن سے بخاری 1210 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر آپ نے بتایا کہ نماز کے دوران ایک شیطان میرے سامنے آ گیا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ میری نماز خراب کر دے۔ تو اللہ نے اس پر جو ہے مجھے قابو دے دیا، اور میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا پکڑ کے اور اس کو دھکیل دیا۔ آخر جب میں نے اس کو پکڑ لیا تو میں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے ستون سے اس کو باندھ ڈالوں، اور جب صبح ہو تو تم لوگ اس کو دیکھو۔ لیکن مجھے سلیمان السلام کی دعا یاد آ گئی جو انہوں نے دعا کری تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، اس لیے میں نے اسے جانے دیا، اور اللہ نے اسے ذلت کے ساتھ بھگا دیا۔ تو امام بخاری جو ہیں وہ اس حدیث سے یہ واضح کر رہے ہیں کہ نماز نہیں ٹوٹتی اس طرح سے آگے پیچھے ہونے سے۔ اللہ کے رسول باقاعدہ اس کا گلا پکڑ رہے ہیں۔ ایک حدیث میں تو یہ وضاحت ہے، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے کہ ان عفریت من الجن تفلت علی البارحہ لیقطع علی الصلاۃ فامکننی اللہ منہ، جنات میں سے ایک بڑا سرکش جن اچانک میرے سامنے آ بھڑا، میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے قابو دیا، میں نے اس کو گردن پکڑ لی اور جو ہے اس کو ارادہ کر لیا کہ ستون سے باندھوں گا۔ پھر وہی حدیث ہے آگے صحیح مسلم میں یہ حدیث اس طرح ہے حضرت جابر بن سمورہ سے کہ صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ مکتوبۃ، کہ ہم لوگ فرض نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ الگ واقعہ ہے، الگ موقع کا ہے کہ رات کو بھی ایسا ہوا تھا اور دن میں بھی اس طرح سے ہوا۔ اسی لیے جو ہے دونوں صحیح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی، لیکن وہاں پر رات کی نماز کا ذکر ہے، یہاں فرض نماز کا ذکر ہے کہ صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ مکتوبۃ فضم یدہ فی الصلاۃ، ہم نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ ہمیں فرض نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کر لیا نماز کے دوران۔ فلما قضى الصلاۃ قلنا یا رسول اللہ احدث فی الصلاۃ شیء، نماز کے بعد ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کچھ نئی بات نماز میں جو ہے واقع ہوئی ہے؟ قال لا الا ان الشیطان اراد ان یمر بین یدی، نہیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ شیطان میرے سامنے سے گزرنا چاہتا تھا۔ فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، تو میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا پکڑ کر، یہاں تک کہ میں نے اس کی زبان کی ٹھنڈک اپنے ہاتھوں میں محسوس کری۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْلَا مَا سَبَقَنِي إِلَيْهِ أَخِي سُلَيْمَانَ لَنِيتَ إِلَى سَارِيَةٍ مِّن سَوَارِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، کہ اللہ کی قسم اگر میرے بھائی سلیمان کی بات جو ہے وہ سبقت نہ کی ہوئی ہوتی تو اسے میں مسجد کے ستونوں سے باندھ دیتا، اور اہل مدینہ کے بچے اسے بازاروں میں پھراتے پھرتے۔ بس تم میں سے پھر آگے مزید اللہ کے رسول نے فرمایا، مسند احمد کی روایت میں یہ زیادہ الفاظ ہیں اسی میں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر تم میں سے کوئی بھی طاقت رکھتے استطاعت رکھے کہ قبلے کی سمت سے اس کے آگے سے کوئی چیز نہ گزرے تو وہ اس کو ضرور ایسا کرنا چاہیے، یعنی اس کو روکنا چاہیے، اسی طرح جس طرح میں نے شیطان کو سامنے سے گزرنے سے روک دیا۔ مصنف عبد الرزاق میں جابر بن سمرہ سے یہ روایت الگ الفاظ سے آئی ہے جس میں یہ وضاحت ہے کہ نماز سے
مجھے فتنے میں ڈالنے کے لیے شیطان جو ہے آگ کے شرارے لے کر میرے سامنے آیا تھا اور مجھ سے جو ہے جھگڑا کرنے لگا، تو میں نے جو ہے اس کو پکڑ لیا اور اپنا آپ کو وہ مجھ سے چھڑا نہیں سکا، یہاں تک کہ میں نے خیال کرا کہ اس کو باندھ دوں، لیکن پھر سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ تو اس طرح سے کئی روایتیں ملتی ہیں جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح کیا کہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کے بعد نماز نہیں دہرائی۔ نصرت الباری شرح صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ اس سے امام بخاری نے یہ نکالا کہ نماز میں کسی کو دھکیلنا یا دھکا دینا یا پکڑنا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ مثلا نمازی کے آگے سے کوئی گزر رہا ہو تو اس کو ہاتھ سے روکنا یا ہٹا دینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ شیخ الاسلام ابن قیم نے کتاب الصلاۃ میں اسے محدثین کا، اہل حدیثوں کا مذہب قرار دیا ہے کہ نماز میں کسی ضرورت کے تحت آگے پیچھے ہونے، سانپ بچھو وغیرہ زہریلے جانوروں کو مار ڈالنے، ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینے، گھر میں کوئی اور نہ ہو تو دروازہ کھول دینے وغیرہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یہ سب کام درست ہیں، ان سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ آج کل لوگ بوجہ جہالت کے شریعت کی آسانی سے منتفع نہیں ہوتے، بلکہ اس کو معیوب سمجھ کر اپنے اوپر مشکل ڈال لیتے ہیں۔ دیکھیں نصرت الباری 5 نمبر پارہ اور صفحہ نمبر 67، اس میں یہ وضاحت ہے۔ گویا وہ یہ وضاحت ہو گئی اس سے کہ بھئی اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگر نمازی کے سامنے سے کوئی گزرے تو اس سے لڑنے سے یا اس کو روکنے سے زبردستی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح آج لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔